الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. آج جمعرات اور 7 رمضان ہے. انشاءاللہ العزیز آج 7ویں پارے کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. کچھ اہم موضوعات جو اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بیان فرمائے ہیں، ان میں زہد و عبادت کی غرض سے حلال اشیاء کو اپنے لیے حرام کر لینا، اس کی ممانعت کی گئی ہے. قسم کی قسمیں بیان ہوئی ہیں اور اس کا کفارہ بیان کیا گیا ہے. اور شراب کی حرمت کا آخری مرحلہ بیان ہوا ہے، جس میں شراب کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا گیا. حالت احرام میں شکار کی ممانعت، اور اگر کوئی شکار کر لے تو اس کا فدیہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرمایا ہے. غیر اللہ کے نام پر نظر کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ کوئی جانور ہو یا کوئی اور چیز ہو وہ حرام ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے دیے تھے ان کا تفصیلی بیان ہے. اس کے بعد سورہ الانعام شروع ہوتی ہے، جس میں 165 آیات ہیں، اور یہ مکی صورت ہے. اس میں سب سے اہم موضوع جو بیان کیا گیا ہے وہ علم غیب کے متعلق ہے کہ کسی نبی اور ولی کو علم غیب نہیں، بلکہ مفاتیح الغیب صرف اللہ کے پاس ہیں. اس میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ بتوں کے متعلق مکالمہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور اکثر انبیاء کرام کے نام اس صورت میں بیان ہوئے ہیں. اور آخر میں پھر شرک کی قباحت بیان کی گئی ہے. انشاءاللہ العزیز ان میں سے چند ایک موضوع پر ہم تفصیلی بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. ایمان والو، پاکیزہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو، اور
ولا تعتدوا، حد سے تجاوز مت کرو، آگے مت بڑھو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ اس کے سبب نزول میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو مجھ میں شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا۔ تو اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ گوشت حلال ہے، حرام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو وہ اپنی طرف سے ہی کسی چیز کو حرام کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر 3 صحابی تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا اور انہوں نے اپنی جو بات تھی وہ اماں جان کو بتلائی اور دریافت کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے متعلق کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں، کتنی کرتے ہیں۔ تو اماں جان نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو لمبا قیام کرتے ہیں، حتیٰ تتورم قدمہ، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، ان میں ورم آ جاتی ہے۔ اور روزہ رکھتے ہیں تو مسلسل روزہ رکھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے وہ، این نحن من رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تو بہت زیادہ ہے، کہاں ہم، کہاں اللہ کے رسول علیہ السلام۔ ایک شخص نے کہا کہ میں ساری رات سوؤں گا نہیں بلکہ نماز پڑھوں گا، عبادت میں ہی مشغول رہوں گا۔ دوسرے نے کہا میں مسلسل روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ اب شادی کرنا بھی حلال ہے اور روزانہ روزہ جو ہے وہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے، اور ساری رات مصلی پہ کھڑے رہنا، عبادت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ سونا حلال ہے۔ تو اس نے، ان صحابہ نے اپنے اوپر یہ حرام کر لیا، اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ وہ رات کو جاگیں گے۔ دوسرے نے کہا میں لازمی روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا، زہد کے لیے، عبادت کے لیے۔ یہ 3 کام جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ ایسے ایسے 3 شخص آئے تھے، انہوں نے یہ پوچھا، ہم نے یہ جواب دیا اور انہوں نے یہ باتیں کی اور چلے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، ما بال اقوام، ان لوگوں کا کیا حال ہے، یقولون کذا و کذا، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، واللہ اتقاکم، واللہ انی اتقاکم، واللہ انی اخشاکم، تقوی مجھ میں تم سے زیادہ ہے، خشیت الہی مجھ میں تم سے زیادہ ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، اصلی و ارقد، سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اصوم و افطر، روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، نفلی روزے کی بات ہے۔ وَإِنِّي أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، تو یہ میرا طریقہ نہیں ہے، میرا طریقہ تو یہی ہے کہ شادی بھی کرو، روزہ رکھو بھی، ایک دن نہ رکھو، اور رات کو کچھ سو اور کچھ جاگو، یہ طریقہ ہے۔ تو انہوں نے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ جو چیز حلال کر دی ہے اس کو حرام نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کے بارے میں فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. یہ دو قسم کی قسمیں بیان کی گئی ہیں اس آیت میں. ایک تو ہے جھوٹی قسم، لغو قسم، اور ایک جھوٹی ہوتی ہے اور ایک سچی. تین قسم کی قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں دو بیان کی ہیں. ایک لغو ہے، لغو یعنی بندے کا تکیہ کلام ہوتا ہے کہ وہ بات بات پہ قسم اٹھاتا ہے، ہر بات کرتا ہے تو قسم، اللہ کی قسم یہ بات، اللہ کی قسم یہ بات. یا پھر عرب کے اندر دیکھا جائے تو وہ ہر بات پہ واللہ، باللہ، تاللہ یہ کہتے ہیں، یعنی ہر بات کے ساتھ وہ یہ قسم کا جو ہے وہ صیغہ لگا دیتے ہیں. تو یہ قسم لغو ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ لغو جو ہے اس میں تمہاری قسموں میں اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن مواخذہ جو ہے وہ یقینی قسم جو ہے، تاکیدی جو ہے وہ بات کرنے کے لیے اس کے اندر قسم اٹھائی جائے تو اس کا مواخذہ ہے. یہاں پر ایک مسئلہ اور یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ قسم اٹھانے کے لیے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم اٹھانی چاہیے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی. من کان حالفا فلیحلف باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم اٹھوانا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی قسم اٹھائے. کسی اور کی قسم اٹھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے. مخلوق کی قسم اٹھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. خالق کی قسم اٹھانا اس کے لیے جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قسم جو ہے اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ بات کے اندر وزن پیدا ہو جائے، بات کے اندر تاکید پیدا ہو جائے، اور جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کی تعظیم کی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی قسم اٹھانا جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے جو ذاتی نام ہیں ان کی قسم اٹھانا جائز ہے، کیونکہ یہ تعظیم میں جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی لغو قسم جو ہے وہ مت اٹھاؤ. لغو قسم جو ہے اس میں مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن وہ جو سچی قسمیں تم اٹھاتے ہو مواخذہ اس میں ہوگا. اگر تم مواخذہ جو ہے وہ سچی قسم اٹھاتے ہو اور پھر اس کو توڑ دیتے ہو تو پھر اس کا مواخذہ بھی ہوگا، اور جھوٹی قسم جو ہے اٹھاتے ہو تو اس کا بھی مواخذہ ہوگا. لغو میں جو ہے وہ نہیں کوئی مواخذہ اللہ نے کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے اور پھر اس کو توڑ دیتا ہے، قسم اٹھاتا ہے تو پھر توڑ دیتا ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم. تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی کفارہ اس کا یہ ہے، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، جو عام اوسطاً جو ہے وہ گھروں میں کھایا جاتا ہے، نہ ہی غریبی والا کھانا اور نہ ہی زیادہ امیری والا کھانا، اوسط طبقے والا کھانا جو ہے وہ 10 بندوں کو کھلانا چاہیے. ما تطعمون اہلیکم، جو اپنے گھروں میں کھاتے ہو، یا پھر او کسوتہم، یا ان کا لباس، کھانا کھلا دو یا پھر لباس جو ہے وہ ان کو دے دو. لباس بھی جو ہے وہ عام عرف کے مطابق، یہ نہیں ہے کہ اتنا زیادہ قیمتی ہو، نہ ہی ہو جو ہے وہ کم درجے کا ہو. یا پھر او تحریر رقبہ، یا پھر غلام آزاد کیا جائے. اور اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے چیز اس کے اندر اس کے پاس تو پھر کیا کرے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام. اور اگر یہ نہ ہو، اس کے پاس نہ پاتا ہو، تو پھر وہ 3 روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھا کے اس کو توڑ دیتے ہو اس کو. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ اور یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں نیکی نہیں کروں گا، یعنی نیکی سے رکنے کی قسم اٹھاتا ہے، تو وہ فوراً قسم توڑ دینی چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کی حرمت
فائنلی طور پر بیان کر دی، 3 درجے کے اندر، یعنی 3 بار جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درجہ بدرجہ اس کو شراب کو حرام کیا ہے۔ فوری طور پر ایک ہی یک لخت شراب کی حرمت نازل نہیں کی۔ اس کا سبب کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ بیان کرتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ عرب کے اندر وہ شراب جو ہے وہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، زیادہ استعمال ہوتی تھی، تو اس لیے آہستہ آہستہ ان کو اس کام سے روکا گیا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ شراب کے فائدے اور ان کے نقصانات بیان کیے گئے۔ قل فیہما اثم کبیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں یہ جوئے اور اس کے اندر۔ اس کے بعد پھر دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے درجہ بیان کیا، دوسری بات جو ہے اس کی حرمت میں نازل ہوئی، دوسری چیز لا تقربوا الصلاۃ، تم اس وقت نماز مت پڑھو جب نشے کی حالت میں ہو۔ نشہ جب یعنی شراب پی ہو اور تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز مت پڑھو، کیوں کہ اس وقت اول فول بکتے تھے، زبان جو ہے وہ دماغ حاضر نہیں ہوتا۔ تو یہ دوسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دوسری درجے میں رکھا اس کو۔ اور آخری جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی وہ آخری جس میں آ کر شراب کو، جوئے کو بالکل جو ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، یہ شراب اور یہ جوا، والانصاب والازلام، اور یہ بت اور یہ جو قرا کے تیر تم نے رکھے ہوئے ہیں جو اس وقت وہاں پہ رکھتے تھے، صبح کام پہ نکلتے وقت وہ تیر نکالتے، اگر اس کے اوپر لکھا ہوتا بھی جاؤ تو چلے جاتے، اور اگر لکھا ہوتا نہ تو جو ہے وہ نہ کام کرتے، اور اگر خالی ہوتا تو دوبارہ تیر کھینچ لیتے اس میں سے۔ تو یہ وہ فال جو ہے وہ اس کو قرا جو ہے وہ رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ اللہ نے فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ پلید ہے، گندی چیز ہے اور شیطانی عمل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے باز آ جاؤ۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منادی کرنے کے لیے لوگوں کو مدینے کی گلیوں میں بھیج دیا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور پلا رہے تھے، پی رہے تھے، باہر سے منادی کرنے والا گزرا اور اس نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا، کہنے لگا کہ اللہ کا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو چکا ہے، اب شراب جو ہے وہ چھوڑ دو۔ تو کہتے ہیں ہمارے منہوں سے لگی ہوئی تھی، اس وقت جو پیالے ہم پی رہے تھے وہ منہ کے ساتھ لگے ہوئے تھے، تو فوراً ہم نے نیچے جو ہے وہ رکھ دیے اور شراب انڈھیل دی۔ تو یہ ہے اجتناب کر دو، باز آ جاؤ اس سے۔ آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جو فساد ہے، خرابی ہے شراب کی، وہ بیان کی ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ شراب نوشی اور جوا کیا کرتا ہے؟ شیطان اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض و عناد جو ہے وہ ڈالے گا۔ فی الخمر والمیسر، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس کا باعث بنتی ہیں۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ کا ذکر کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، نماز پڑھنے سے جو ہے وہ تمہیں یہ چیز روک دیتی ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اب باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ تو فوری طور پر جو ہے وہ صحابہ کرام اس سے باز آ گئے اور رک گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اطاعت کا ذکر کیا ہے۔ اطاعت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، بات جب مانی جائے، اطاعت کی جائے تو مخلوق کی اس وقت ہم کر سکتے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہو رہی ہو، اور اللہ کی اطاعت ہو رہی ہو تو ہم بات مانیں گے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں کوئی بات ہو تو پھر خالق کی یعنی اللہ کی بات مانی جائے گی اور مخلوق کی بات کو رد کر دیا جائے گا، چاہے وہ ماں اور باپ ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر یہ ماں اور باپ تجھے کہیں کہ شرک کرو تو پھر ان کی بات مت مانو، ان کی اطاعت مت کرو۔
وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ نے کہا کہ اگر تم اطاعت نہیں کرو گے، نہیں بات مانو گے، نہیں جو ہے وہ رسول کے پیچھے جو ہے وہ چلو گے، تو پھر کیا ہے؟ جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو رسول بھیجا ہے اس کے ذمے صرف تبلیغ ہے، صرف اور صرف دعوت ہے. اس کے ذمے یہ نہیں ہے کہ تمہیں منوانا جو ہے وہ اللہ کا کام ہے، اور تبلیغ کرنا، دعوت دینا یہ رسول کا کام ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار کی ممانعت، اور اگر کوئی شکار کر لے تو اس کا کفارہ اور فدیہ کیا ہے وہ بیان فرمایا ہے. حالت احرام میں شکار کرنا منع کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں انسان جو ہے وہ 2 کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، اور اس نے وہ جو حالت احرام کی چادریں جو پہنی ہیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، تو اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ تمہارے قریب سے بھی کوئی شکار گزر جائے یا تمہارے قریب ہو، ہاتھوں کے پاس، اسے ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے ہو، تو اس کو پکڑنا نہیں بلکہ اس کو اسی طرح رہنے دینا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں شکار کے ذریعے سے آزمائے گا. کس طرح آزمائش ہے وہ؟ کہ حالت حرام میں ہوگے اور شکار تمہارے بالکل قریب بیٹھا ہوگا. تنالہ ایدیکم ورماحکم، تم اس کو ہاتھوں سے بھی پکڑ سکتے ہو، اور تمہارا اتنا جو ہے وہ دور ہو کہ تمہارا جو نیزہ ہے اس کے ساتھ بھی تم اس کا شکار کر سکتے ہو. تو اس طرح یہ شکار اتنا قریب ہوگا تمہارا تو تم نے پھر بھی اس کو نہیں پکڑنا. اللہ نے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اگر وہ زیادتی کرتا ہے یہ معلوم ہونے کے باوجود تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو المناک جو ہے وہ سزا دے گا. آگے واضح طور پر فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. حالت حرام میں تم نے شکار کو قتل نہیں کرنا، شکار نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر کسی کو اشارے کے ساتھ بتانا ہے کہ وہ دیکھو شکار جا رہا ہے، اس کو پکڑ لو. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ او کفارۃ طعام مساکین. اللہ نے پھر آگے اس کا جو ہے وہ فدیہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کر لیتا ہے تو پھر اس کا فدیہ کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ اگر عمدن جان بوجھ کر وہ کسی کو شکار کر لیتا ہے، قتل کر لیتا ہے، تو جو جانور اس نے جو ہے وہ شکار کیا ہے اس کے مقابلے میں اس کو جو ہے وہ جانور جو ہے وہ کعبہ کے اندر جا کر ذبح کرنا ہوگا. مکہ کے اندر اس کو جا کے ذبح کرنا پڑے گا اللہ کی راہ کے لیے. مثال کے طور پر اگر شتر مرغ کسی نے شکار کر لیا تو اس کے مقابلے میں اس جیسا جو ہے وہ اونٹ ہے، اس کو اونٹ جو ہے وہ ذبح کرنا پڑے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص ہرن ذبح کرتا جو ہے وہ شکار کر لیتا ہے تو اس کو بکرا ذبح کرنا پڑے گا. تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ کعبہ کے یعنی مکہ کے اندر جا کر اس کو ذبح کرنا ہوگا، یا پھر اس کے علاوہ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ، یا پھر وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا جو ہے وہ روزے رکھے. اب یہاں پر ایک جو ہے وہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا جو پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اس آیت سے اس کا کیا بنے گا. اللہ نے فرمایا عفا اللہ عما سلف، اس سے پہلے جو کچھ کر چکے ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار کرنے کی ممانعت بھی کر دی،
اور اگر کوئی شکار کر لے تو اس کو اس کا جو فدیہ ہے، جو کفارہ ہے، وہ بھی اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ مشرکین مکہ جاہلیت کے اندر کچھ ایسے جانور جو ہے وہ نظر مان کر بتوں کے ناموں کے چھوڑ دیتے تھے، تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا اور اس کو منع کر دیا۔ اور آج بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسا عمل کرتے ہیں کہ جا کر قبروں پر نظریں مانتے ہیں، نظریں پوری کرتے ہیں، یا وہ قبر والے کے نام کا جانور چھوڑ دیتے ہیں، اس کو آزاد، نہ اس کے اوپر کوئی سوار ہوتا ہے، اور نہ ان کا کوئی دودھ استعمال کرتا ہے، نہ کوئی گوشت کھاتا ہے۔ وہ جہاں چاہے پھرے، جہاں چاہے داخل ہو جائے، جو چاہے کھائے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ نے نہ کوئی جو ہے وہ بحیرہ بنایا ہے، نہ صائبہ بنایا ہے، نہ وسیلہ اور نہ حام، لیکن یہ کافر جو ہیں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، اور اکثر جو ہے وہ ان کو عقل نہیں ہے۔ بحیرہ اس جانور کو کہا جاتا تھا کہ جو بتوں کے نام کا چھوڑ دیتے اور اس کا دودھ استعمال نہیں کرتے تھے۔ کوئی شخص جو ہے اس کے تھنوں کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، کوئی اس کا دودھ نہیں نکالتا تھا۔ اور صائبہ اس جانور کو کہا جاتا تھا جو بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس پر سواری نہ ہو، سوار نہ ہو تو اس کو صائبہ کہتے تھے، اور نہ ہی اس کے لیے جو ہے اس پر بار برداری کرتے تھے، کوئی جو ہے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ اور وسیلہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جو پہلی مرتبہ جو ہے وہ مادہ یعنی اونٹنی سے اونٹنی پیدا ہوتی، اور اس کے بعد وہ دوبارہ جو ہے وہ پھر مادہ ہی پیدا ہوتی، تو اس کو وہ وسیلہ کہتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے۔ یعنی ایک ماہ کے بعد دوسری جو ہے وہ، ایک مادہ کے بعد دوسری مادہ مل گئی، اور ان کے درمیان کسی جو ہے وہ نر سے تفریق نہیں ہوئی، یعنی پہلی جو ہے وہ اس نے اونٹنی دی اور اس کے بعد پھر اس کے ہاں دوسری اونٹنی پیدا ہوئی، تو یہ بھی بت کے نام کی جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے۔ کوئی جو ہے اس کو استعمال نہیں کرتا تھا، نہ اس کا دودھ استعمال کرتا تھا، نہ اس کو ذبح کرتے تھے، نہ اس کے اوپر سواری کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت کر دی۔ اور حام جو ہے وہ بتوں کے لیے چھوڑ دیتے، بار برداری، سواری، اور اسی طریقے سے نہ ہی اس کا کوئی اور چیز استعمال کرنے والا جو جانور ہوتا تھا اس کو وہ حام کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بتوں کے نام پہ جتنے بھی وہ جاہلیت کے اندر استعمال کیے جاتے تھے، آزاد چھوڑے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی جو ہے وہ نفی کر دی کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے بتوں کے نام کی نظر مان کے ان کو آزاد چھوڑ دینا۔ اور اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ آج کے دور میں جو مسلمان یہ عمل کرتے ہیں بتوں کے نام کی نہیں بلکہ قبروں کے نام کی اور قبروں والوں کے نام کی چیزیں جو ہے وہ نظریں مانتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ان کو آزاد۔ ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ لاہور کے اندر بہت ساری گائیں گھما کرتی تھی اور ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، جی فلاں بابا جی کی گائیں ہیں، اور اس کے جو ہے وہ تھیلی بندی ہوتی تھی، اس میں جو ہے وہ لوگ پیسے ڈالتے تھے، اور جس دکان میں وہ گھس جاتی کوئی نکالنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، جس گھر میں چلی جاتی کوئی نکالنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کو کھلاتے پلاتے تھے۔ تو یہ ایسا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مسلمانوں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے تھے ان کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، اور وہ معجزے جو ہیں وہ دنیا کے اندر دیے گئے، اور اس وقت اس امت نے دیکھے بھی، اور ہم بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کا اس کا بیان ہوا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن جمع کریں گے. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا، اور یعنی کل قیامت کے دن اللہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے، اور وہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ جو معجزے تھے وہ یاد دلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس. پہلا معجزہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہ روح القدس یعنی جبریل امین کی تائید تھی. اور دوسرا جو ہے تکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ تو بچپن میں گود میں بھی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کی، اور پھر بڑھاپے میں بھی جا کر کلام کریں گے. یعنی ابھی جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا تھا پچھلے پارے کی جو ہے خلاصے میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، اور وہ زمین پر اتریں گے، نازل ہوں گے، اور پھر یہاں پر امتی بن کر نبی علیہ السلام کے زندگی گزاریں گے، اور پھر ان کے بعد ان کو موت آئے گی، وہ فوت ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بچپن کے اندر بھی جو ہے وہ یعنی گود میں تم نے بات کی تھی، اور بڑھاپے میں بھی. اذ علمتک الکتاب والحکمت والتورات، کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل دی تھی، میں نے سکھائی تھی. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، ایک جو ہے وہ پرندے جیسا مٹی کا بنا کے اس میں جو ہے وہ پھونک مارتے، تو اللہ کہتے ہیں بے اذنی میرے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برس کا اور کوڑ کا جو مریض ہے مادرزاد اندھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ صحیح کر دیتے تھے. وَإِذْ تَخْرُجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور اے عیسیٰ تو میرے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معجزے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو یاد دلائے گا، اذ کففت بنی اسرائیل عنک اذ جئتہم بالبینات، کہ تجھے وہ قتل کرنے کے در پہ تھے تو میں نے تجھے جو ہے وہ بچا لیا تھا، آسمان پر اٹھا لیا تھا. تو یہ معجزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، جن پر ہمارا ایمان ہے. اس کے بعد سورہ المائدہ شروع ہوتی ہے. المائدہ کا معنی ہے دسترخوان. یہ عیسیٰ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے نازل ہوا تھا، اور انہوں نے خود اس سے طلب کیا تھا. اس کے اندر 165 آیات ہیں، اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، یعنی سورت مکی ہے. اس کے اندر جو سب سے اہم موضوع ہے وہ علم غیب کا ہے، کہ علم غیب سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم غیب اگر کسی کو دیا ہوتا تو انبیاء کو دیا ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ نبی کی زبان سے انکار کروایا ہے. سورہ انعام، المائدہ کے بعد سورہ انعام ہے. انعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 50 میں، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو کہہ دو کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا، اور پھر کہلوایا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب کا بھی علم نہیں رکھتا ہوں. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نوری مخلوق ہوں. یعنی اس وقت مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی علم غیب جانتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی مختار کل ہیں، ہر چیز کا خزانہ ان کے پاس ہے، اور جن کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ بشر نہیں ہیں، نوری مخلوق ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں سورہ انعام آیت نمبر 50 میں ان تینوں چیزوں کا رد کیا ہے، اور نبی علیہ السلام کی زبان سے کہلوا کر رد کیا ہے کہ تم ان کو کہہ دو کہ بھائی میں مختار کل نہیں ہوں، ہر چیز کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں، یہ اللہ کے پاس ہیں، اور نہ ہی میں علم غیب رکھتا ہوں.
اور نہ ہی میں نوری مخلوق ہوں، بلکہ ان اتبع ما الا ما یوحا، میں تو جو وحی ہوتی ہے میری طرف میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر اس آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ نفی کی ہے کہ وہ علم غیب نہیں جانتے۔ اب کسی کا یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ علم غیب جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ قرآن کی بھی مخالفت ہے اور حدیث کی بھی مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 59 میں یہ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور وہ اللہ وہی ہے جس کے پاس وہ غیب کی چابیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، اس غیب کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یعلم ما فی البر والبحر، سمندر میں جو ہے، خشکی میں جو ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی بھی پتا گرتا ہے تو اللہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کی جو بھی گہرائیوں کے اندر، زمین کے اندر جتنے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کا علم رکھتا ہے، خشکی میں ہو، تری میں ہو، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو علم غیب سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں۔ اس کے بعد آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے باپ کا، جب وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابا جی کو جب انہوں نے یہ بات کہی اپنے باپ کو، اب ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں، یہ آزر نہیں ہے، ان کا باپ نہیں بلکہ چچا ہے، یا ان کا نام طارق ہے، تو اس بات کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ وہ ان کا چچا ہے۔ قرآن نے جب باپ کہا ہے تو وہ باپ ہی مراد ہے، نہ کہ کوئی اور۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ آزر کو کہا کہ اے ابا جان، آپ بتوں کو بنا کر ان کو الہ بنا رہے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو بناتے ہیں، ان کو جو ہے معبود بنا رہے ہیں، ان اراک و قومک فی ضلال مبین، آپ اور آپ کی قوم جو ہے وہ واضح طور پر گمراہی میں جا رہی ہے، میرا جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ گمراہ ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آگے اس وقت جن چیزوں کی عبادت کی جاتی تھی، کوئی جو ہے وہ سورج کی عبادت کر رہا تھا، کوئی چاند کی عبادت کر رہا تھا، کوئی ستاروں کی عبادت کرتا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے متعلق ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے یہاں پر، کہ نہ چاند بن سکتا ہے جو ہے وہ معبود، نہ جو ہے وہ ستارے بن سکتے ہیں، نہ زمین جو ہے وہ سورج بن سکتا ہے۔ کیوں کہ یہ سارے جو ہے وہ غروب ہو جاتے ہیں، اور معبود جو ہوتا ہے وہ نقص سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب جو ہے وہ نقائص سے بالکل پاک ہے، کسی قسم کا نقص اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں، رب میں نہیں ہو سکتا، اور ان کے اندر یہ نقص ہے کہ یہ غروب ہو جاتے ہیں۔ تو اسی چیز کو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ دلیل بنایا تھا۔ فلما آفلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ آفلت کا معنی غروب ہو جانا، کہ جب وہ غائب ہو گیا، غروب ہو گیا، تو کہنے لگے بھئی یہ تو شرک کر رہے ہو تم جو ہے وہ ستارے کی عبادت کرتے ہو، چاند کی عبادت کرتے ہو، سورج کی عبادت کرتے ہو، تو یہ سب جو ہے وہ ان کے اندر تو عیب پایا جاتا ہے، یہ تو خود غروب ہو جاتے ہیں، خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو چلانے والا کوئی ہے، اور وہ اللہ ہے، وہی میرا رب ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور ان دو آیتوں میں 17 یا 18 انبیاء کا اکٹھا ذکر کیا ہے، جو نام کیے ہیں، جو بیان ہوئے ہیں قرآن مجید میں، وہ 24 انبیاء کے نام آئے ہیں، جن میں 17 جو ہے وہ اس آیت کے اندر ہیں، ان دونوں آیتوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام ایک ہو گئے، اس کے بعد وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، 3 ہو گئے، اسحاق اور یعقوب۔
اس کے بعد نوحًا ہدینا من قبل ومن ذریتہ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور اگلی آیت میں وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، اس کے بعد اگلی آیت میں واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 17 نبیوں اور رسولوں کا نام ذکر کر کے فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، ان کو ہدایت دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ سارے کے سارے نبی اور سارے کے سارے رسول جو ہیں شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو یہ شرک کی قباحت بیان کی ہے کہ اتنا یہ شرک بڑا جرم ہے، قبیح جرم ہے کہ اگر اللہ کا برگزیدہ، اللہ کا چنیدہ جو بندہ ہے نبی اور رسول، اس سے بھی یہ سرزد ہو جائے تو اس کے اعمال بھی حبط ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شرک جیسی اور بدعات جیسی جو ہے وہ بیماریوں سے بچا کے رکھے۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔